ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے ایسے بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جو لڑکیوں کے معاملوں میں اتنا عیاش تھا۔ مغلیہ سلطنت کا نام خراب کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ لڑکیوں کا اتنا شوقین تھا کہ اس نے محل کی سیڑھیوں میں برہنہ لڑکیاں کھڑی کی ہوتی تھیں اور یہ ان کی چھاتیاں پکڑ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھا کرتا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے آگے ہر روز ایک نئی خوبصورت جوان لڑکی برہنہ کھڑی ہوتی تھی۔ یہ اتنا عیاش تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ ایک بار رات گزار لیتا تھا، اس کے ساتھ اسے دوبارہ رات گزارنے میں سالوں لگ جاتے تھے۔ اس تعداد میں اس کے محل میں لڑکیاں موجود تھیں۔ جی ناظرین، میں ہوں طلحہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کب تک آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سے درخواست ہے، التماس کی جاتی ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت پر ظہیر الدین بابر کے بعد جتنے بھی مسلمان بادشاہ آئے، انہوں نے نام فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہی وقت تھا جب مغلیہ سلطنت کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے پاس اتنا مال و دولت ہے، تجارت کی غرض سے یہاں چلے آئے۔ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ کے پنوں میں درج کر دیا گیا ہے۔ مسلم حکمران صرف اس وجہ سے نہیں ہارے کہ انگریز طاقتور تھے، اس وجہ سے ہارے کہ یہ عیاش ہونے لگے تھے۔ انگریز ان کو لڑکیاں پیش کرتے تھے اور اپنی ہر بات منواتے تھے۔ ان کے سامنے روز خوبصورت گوریاں پیش کی جانے لگی۔ یہ ساری زندگی اپنی کنیزوں، لونڈی اور داسیوں کے ساتھ ہم بستری کرتے رہے تھے، مگر جب ان کے سامنے گوری گوری خوبصورت لڑکیاں پیش کی گئیں تو یہ پاگل ہو گئے اور یہ ان کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے جیسے حیوان ہوں۔ انگریز بھی حیران رہ گئے کہ یہ لڑکیوں کے اس قدر شوقین ہیں۔ ان عیاش حکمرانوں میں سر فہرست شاہ رنگیلا ہیں۔ شاہ رنگیلا کی عیاشی کے قصوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ شاہ جہاں حجاسم اختر کا بیٹا تھا۔ شاہ رنگیلا الگ ذہنیت کا مالک تھا۔ شاید ہی کوئی وقت ایسا ہوتا تھا جب اسے ہوش میں دیکھا جاتا تھا۔ ہر وقت شراب کا نشہ اس کے سر پر چڑھا رہتا تھا۔ دربار ہو یا محل ہوتا تھا، رقص کی محفل ہر وقت اس کے دربار اور محل میں لگی رہتی تھی۔ یہ اتنا بڑا لڑکی پرست تھا کہ ہر دن ایک نیا ہی قانون بناتا تھا۔ نشے کی حالت میں خود ہی قانون بناتا تھا اور خود ہی اسے توڑ دیتا تھا۔ اس کے دربار میں کسی کنیز یا داسی کو کپڑے پہننے کی اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی کنیز اور کوئی بھی داسی ایسی نہ تھی کہ جو لباس میں اس کے محل یا اس کے دربار میں موجود ہوتی۔ سب کو حکم دیا گیا تھا سختی سے کہ ساری کی ساری برہنہ کھڑی ہوں گی، اور یہ جس سے دل چاہتا تھا اسی وقت زنا شروع کر دیتا تھا، چاہے وہ کمرے میں ہو، کمرے کے باہر ہو یا سیڑھیوں پر۔ یہ کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ یہ بدبخت یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ کسی کے سامنے یہ برا عمل تو نہ کروں۔ یہ اتنا بے حیا اور بے شرم ہو چکا تھا کہ داسی ہو یا کنیز، جس کو جب دل کرتا تھا اپنے بستر پر لٹا لیتا تھا۔ یہ محل کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے گرل کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ برہنہ حالت میں لڑکیاں کھڑی کی ہوتی تھی، جن کی چھاتی پکڑ کر یہ سیڑھیاں چڑھا کرتا تھا۔ ہر بادشاہ کسی نہ کسی چیز کے شوقین ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ کھانے کا شوقین ہوتا ہے، تو کوئی بادشاہ لڑکی بازی کا، تو کوئی تیر کمان کا، یا کوئی جنگیں لڑنے کا۔ لیکن شاہ رنگیلا صرف لڑکیوں کا شوقین تھا اور شراب ایسے پیتا تھا جیسے پانی پیتا ہو، کیونکہ یہ اس قدر عیاش اور شرابیہ تھا کہ اکثر اوقات یہ شراب سے خود بھی نہایا کرتا تھا۔ جس کنیز یا جس داسی کے ساتھ یہ رات گزارتا تھا یا زنا کرتا تھا، یہ اس کو بھی شراب سے نہلاتا تھا۔ زبردستی کنیزوں اور داسیوں کو اس کے محل اور دربار میں شراب پلائی جاتی تھی۔ یہی بڑی وجہ بنی کہ مغلیہ سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ مغلیہ سلطنت کو تباہ و برباد کرنے میں شاہ رنگیلا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انگریزوں کی ہر بات ماننے میں، کیونکہ انگریز اسے ایسی ایسی لڑکیاں فراہم کرتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر یہ پاگل ہو جاتا تھا، یہ جانوروں کی طرح ان پر ٹوٹ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی اکثر اوقات ہوتا تھا کہ انگریز جب اس کے سامنے لڑکی لاتے تھے تو یہ سب انگریزوں کے سامنے اور سارے دربار کے سامنے اسے برہنہ کر کے اس کے ساتھ وہیں پہ ہم بستری اور زنا کرنا شروع
کر دیتا تھا۔ اس قدر عیاشی میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے مغلیہ سلطنت کی طرف توجہ بھی نہ کی، مغلیہ سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر یہی وجہ بنی کہ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور اپنی مرضی سے چلاتے رہے۔